السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں ایک دلخراش واقعے میں اسکول بس پر خودکش حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 طالبات سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 38 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈین پراکسیز جو ہیں وہ ان واقعات میں ملوث ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد اور انڈیا کی عبرتناک شکست کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ ایسے جو بزدلانہ حملے ہیں جو کہ انڈین اپنی پراکسیز کے ذریعے کراتے ہیں، اس میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ ISPR کے مطابق بھی یہ حملہ انڈیا کے دہشت گرد نیٹ ورک نے اپنی پراکسیز تنظیموں سے کروایا اور بنیان المرصوص میں شکست کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے کے لیے انڈیا جو ہے اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر رہا ہے۔ انڈیا کی عبرتناک شکست کے بعد ان واقعات میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے مطابق اب خاموش تماشائی کا کردار نہیں ادا کیا جا سکتا، بدلہ لیا جائے گا اور ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم سارے لوگوں کو مائگریٹ کرا لیں، چن چن کے ہم ان سب کو مار سکتے ہیں، بٹ ہم وہ اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے اور ریاست اس لیول پہ جانا نہیں چاہتی، تو یہ کوئی کیپیسٹی ان کی اتنی نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے اپنے سیکورٹی فورسز پہ، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، بیکاز دس از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان۔ خضدار واقعے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزراء خواجہ آصف فتح تارڑ اور محسن نقوی کے ہمراہ کوئٹہ پہنچے اور بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ پاکستان میں امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر اور چینی سفارت خانے نے خضدار واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ 19 مئی 2025 کو ISPR کے مطابق ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ہونے والے واقعے میں بھی انڈین حمایت یافتہ فتن الخوارج ملوث ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ میر علی میں بھی ڈرون حملے میں 3 بچے جو ہیں وہ جاں بحق اور خاتون زخمی ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے من گھڑت اور گمراہ کن الزامات پھیلائے گئے، جن میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان عناصر نے انڈین آشد بار سے شہری علاقوں اور معصوم بچوں کو لوگوں کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ DG ISPR کے مطابق انڈیا اپنے بیانیے کی وجہ سے آگ سے کھیل رہا ہے، اگر جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ واضح کیا کہ 6 اور 7 مئی کے حملوں کے بعد انڈین DGMO نے ہم سے رابطہ کر کے بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ their spokesperson came and it's on record that she came and she said کہ جی ہم جو سے اسکلیشن نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان اسکلیشن نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ریکارڈ پہ ہے یا نہیں ہے؟ انٹرنیشنلی جو سا ہے دی انٹرلوکیٹرز جو سے ہیں they were very much involved. The statesmanship of the President Trump has to be credited and has to be appreciated. So وہ انٹرلوکیٹرز کی انٹروینشن موجود تھی، ان کی ریکویسٹ موجود تھی، وہ پبلکلی آ کے ریکویسٹ کر چکے تھے، انڈیا آ کے کہہ چکا تھا ہم اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، تو we said okay why not۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے ملاقات کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور انڈیا میں زمانہ امن کی پوزیشن یعنی 22 اپریل سے پہلے کی پوزیشن پر واپس آنے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک کے سیکیورٹی ایڈوائزرز کی غیر جانبدارانہ یعنی نیوٹرل مقام پر جب بھی بات چیت ہوگی تو پاکستان کی نمائندگی ہمارے NSA DG ISI کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بقول پاکستان کے ایک سفارتی وفد کی قیادت بلاول بھٹو اور دوسرے کی قیادت ڈاکٹر مصدق ملک کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ ان کا تھا جو انہوں نے نواز شریف کی مشاورت سے کیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل نے اپنے مشیروں اور ہتھیاروں کے ذریعے انڈیا کی مدد کی اور حملے کے وقت اسرائیلی مشیر جو ہیں وہ انڈیا میں ہی موجود تھے۔ اس موقع پر میں نے وزیر اعظم صاحب سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھے گی کیونکہ انڈیا اپنی شکست کے بعد اپنی پراکسیز کے ذریعے یہاں پر ان حملوں میں اضافہ کرے گا، اور اس وقت جو KP کی صورتحال ہے تو چاہیے یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مدد کرے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں اور ایکوپمنٹس میں، کیونکہ وہاں پر جو پولیس ہے ان کی پولیس اسٹیشنز 10-11 اضلاع میں خصوصاً جو سابق جو قبائلی اضلاع
اطلاع ہیں وہاں پر پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ اسکولوں میں قائم کیے گئے ہیں اور پولیس کے پاس اس طرح کا اکوپمنٹ نہیں ہے جو کہ ماڈرن اکوپمنٹ خوارج کے ساتھ ہے ان سے لڑ سکیں. تو وزیر اعظم صاحب نے میرے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ تقریباً 600 ارب روپے ابھی تک پی ایس ڈی پی میں دہشت گردی کی مد میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دیے گئے ہیں, لیکن وہ پیسے کہاں گئے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وفاق سے جو بھی ہو سکا وہ صوبے کی مدد کریں گے. اب بات کریں انڈیا کی تو بنگلور میں متنازع انڈیا ٹی وی اینکر ارناب گوسوامی اور حکمران جماعت بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویا کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. انڈین یوتھ کانگریس کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ گوسوامی اور مالویا نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران جان بوجھ کر جھوٹی معلومات پھیلانے کی منظم مہم چلائی. یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ روز جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی معروف پروفیسر کرسٹین فیئر نے گوسوامی کے شوکو جنگجو اور شور شرابے بھرے ماحول کو وجہ بتاتے ہوئے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا ان کا شو. امریکی مصنفہ اور دفاعی تجزیہ کار پروفیسر کرسٹین فیئر نے انڈین صحافی کرن تھاپر کو دیے گئے انٹرویو میں انڈیا کی جانب سے پانی طیارے مار گرانے کے دعوے کو جو ہے وہ بکواس کہہ کر مسترد کر دیا. Air Marshal Bharti, in a formal press briefing, has claimed that India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. As bakwas. There's no evidence for it. دوسری جانب انڈیا پاکستان کشیدگی کے دوران انڈیا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بندش پر انڈین جرنلسٹ بھی سراپا احتجاج ہیں. صحافیوں نے سوشل میڈیا بندش کو شرمندگی قرار دیا. پاک انڈیا کشیدگی کے دوران انڈیا میں دی وائر, آؤٹ لک اور اس کے علاوہ 4 PM نیوز کے علاوہ مکتوب اور متعدد اداروں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس جن کی تعداد 8000 سے زیادہ ہے ان کو بلاک کر دیا ہے. انڈیا کی صحافتی تنظیم پریس کلب آف انڈیا نے حکومتی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے جرنلسٹ کو آزادی صحافت کے دفاع میں متحد ہونے کی اپیل کی ہے. پریس کلب آف انڈیا کے صدر گوتم لہری کے مطابق جس طریقے سے انڈین سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے گئے قابل اعتراض اور شرمندگی ہے. ایک نشپکش میڈیا کاؤنسل ہونا چاہیے جس کے لیے ہم پکشکار ہیں, جس کے لیے ہم کیمپین شروع کر رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کو ہم بول رہے ہیں کہ دیش میں بھارت ایک دیش ہے جس میں کوئی نیشنل میڈیا پالیسی ہے ہی نہیں جو ساری دنیا میں ہے. تو ناظرین, ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب, اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم خان کنڈی اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر بھی ہمیں جوائن کریں گے. انوار الحق کاکڑ صاحب, بہت بہت شکریہ. دلخراش واقعہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن ویسے ہی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کے بعد اور ابتناک شکست کے بعد انڈیا جو ہے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے خصوصاً بلوچستان اور کے پی میں یہ, اور ہم نے دیکھا 2 دنوں میں ایک سرج آیا ہے. پہلے تو یہ اس واقعے پہ تھوڑی سی بات کریں گے, اور دوسرا جب ہم کہتے ہیں کہ انڈین پراکسیز کے ذریعے, وائی ڈو وی سے دس؟ دیکھیں عادل صاحب, اب تو میرے خیال میں یہ سوال کرنے والے کا بھی جو ہے نا ہمیں ان کی دانش پہ افسوس ہوتا ہے. مطلب پاکستان میں ایک تسلسل کے ساتھ ہندوستان کی اگر اس ریجن میں ٹیررزم کو ایز اے ٹول کسی ریاست نے استعمال کیا ہے تو وہ واحد ہندوستان کی ریاست ہے. نہ صرف استعمال کیا ہے بلکہ وہ پراؤڈلی اس کو اون کرتا ہے. مثال کے طور پہ مودی, اس کو صاحب کہنے کو بھی دل نہیں کرتا, لیکن چونکہ ہمارے اپنے اخلاقیات ہیں, مودی صاحب نے بنگلہ دیش کے حوالے سے کہا کہ جو مکتی جودھا کے لوگ تھے, یعنی مکتی بانی کے جو لوگ تھے, ان کو ہم نے ٹرینڈ کیا. ان کو ٹرینڈ کیا, ان کے ذریعے اس پاکستان کی بائفرکیشن کروائی گئی. پھر اس کے بعد سیٹلڈ پاکستان کے جتنے ایریاز تھے, چاہے وہ ایسٹ پاکستان ارسپائل تھا یا موجودہ پاکستان ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا میں, انہوں نے بلوچستان میں تسلسل کے ساتھ ٹیررزم کو, اور خصوصی طور پہ ان کے جو یہ نئے سو کالڈ سیکیورٹی کے جو پلاٹو ایمرج ہو کر سامنے آ رہے ہیں نا, وہ اجت دوول صاحب ایک بہت اوور ریٹ شخص ہے, یہ بہت ہی اوور ریٹ کر کے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. اور جو ہی آپ ایک انفلیٹڈ ایگو کے ساتھ کسی شخص کو گورنمنٹ پوزیشنز میں لا کے اتنے رسپانسبل جگہوں پہ جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی
موت اور زندگی کا سوال ہوتا ہے نا تو ایسے ہی کلاؤن اس سے ایمرج ہو کے سامنے آتا ہے. یہ بدقسمتی ہندوستان کی اور شاید ہماری بھی بدقسمتی کہ ہمارا ہمسایہ کیا کیا جائے. ان تمام نے ایک ایسے مفروضے گڑے افرنسو ڈیفینسو تم یہ کرو گے تو بلوچستان تم سے جائے گا. مطلب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس خطے کے ہم ہزاروں سال میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم 2 ملک تقسیم ہو گئے ہیں. ہم اسی خطے ہمارے آبا و اجداد نے جن سے آج کل آپ نفرت کرتے ہیں ہم انہی کے خون کی پیداوار ہیں. یہ یاد رکھیں. ہم جو ہے نا اگر ان کو برے لگتے ہیں بابر کا نام عبدالی کا نام یا کئی نام انہی کی اولادیں ادھر پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں. صحیح بات. انہی کی اولادیں افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس خطے میں وہی لوگ ہیں. یہ پاشا یہ بیگ یہ چغتائی یہ اسی فراغنہ ویلی سے آئے ہوئے ہیں. موجودہ گلدستے پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب آپ ہمیں ڈرا دیں گے؟ مطلب آج آخری حد تھی. بچوں کی شہادت یہ ڈائریکٹلی وار کرائمز میرے خیال میں مودی اور اجت دوول جیسے لوگوں کو ہمیں چارج کرنا چاہیے. اور جو ان کے اپولوجیٹک یہاں پاکستان کے مین سٹریم میں کبھی وکٹم کارڈ کے طور پہ ہمیں سامنے لے کر آ جاتے تھے کبھی سڑکوں کا بہانہ کرتے تھے آنکھیں کھل جانی چاہیے. ہم نے کوئی ریفرینڈم نہیں کرانا کہ جی پاکستان کو ہم کنونس کریں 24 کروڑ لوگ ووٹ دیں کہ اچھا جی بی ایل اے کے خلاف کاروائی کریں. بائی اینڈ لارج پاکستانی کنونسڈ ہیں اور ان کے خلاف ایک فوکسڈ کاروائی ہونی چاہیے. اچھا فوکس کاروائی ہونی چاہیے. دیکھیں جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے میراتھن ٹرانسمیشن انڈین ٹی وی پہ شروع ہو جاتی ہے کہ جی بس یہ ہو گیا. وہ لٹرلی سیلیبریٹری موڈ میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوتا ہے بی ایل اے کی کھل کر سٹیٹمنٹ انڈیا کی حمایت میں. اب بی ایل اے کے زخمیوں کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ انڈیا میں ہوتا ہے. ان کی فنڈنگ وغیرہ ان کے بینک اکاؤنٹس رینسم کو کرتے ہیں انڈین اکاؤنٹس میں ان کے پیسے جاتے ہیں. جب اتنا سب کچھ پاکستان کے پاس موجود ہے یہ دنیا کیا یہ ثبوت ماننے کے لیے نہیں تیار یا ہم دنیا کے سامنے اپنا کیس اس طرح سے پیش کرنے میں ابھی تک ناکام رہے؟ آپ خود اس کو اپنا کیس نہیں سمجھتے. دنیا میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. امریکہ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ بی ایل اے کو. یو کے نے کیا ہوا ہے. EU نے کیا ہوا ہے. میری عرض سن لیں. کیا امریکہ نے آج تک ہمیں ان کے خلاف کاروائی کرنے سے روکا ہے؟ نہیں. اعتراض اٹھایا ہے. یو کے نے اٹھایا ہے چائنا نے اٹھایا ہے جاپان نے اٹھایا ہے. یہ مسئلہ تو آپ کے کسی اخبار کے ایڈیٹوریل کا ہے آپ کے کسی جعلی دانشور کا ہے جو کبھی مقامی زبان میں تبصرے کر رہا ہوتا ہے کبھی قومی زبان میں تبصرے کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ کے پرائم ٹائم جو پروگرامز لوگ اینکر پرسن کر رہے ہیں ان کا ہے. میرے جیسے پارٹیسپنٹس کا ہے. میں دانشور بننے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں جو 70 سال سے ہم نے بلوچستان کے ساتھ کیا وہ بھی تو کوئی رویہ نہیں. اس رویے پہ بھی ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. یہ جواز فراہم کرنا ہے ریشنلائزیشن آف ٹیرر اینڈ وائلنس. ہمیں بعض اوقات جو غصہ آتا ہے یعنی اگر وفاقی حکومت نے یا کسی اور ادارے نے وہاں پہ فائنینشیل مس مینجمنٹ کے تحت جو ہے نا زیادتی کر دیا تو اس کا کیا بچوں کو قتل کر دے بچے مار دے. یعنی آپ کہہ رہے یہ حقوق کی لڑائی نہیں ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اس کو حقوق کی لڑائی کرنے والوں کو بھی ہمیں انہی کے صف میں کھڑا کرنا چاہیے جو یہ بکواس کرتے ہیں کیونکہ میرے نزدیک یہ ریشنلائزیشن آف وائلنس ہے. آپ نے بلوچستان کے حقوق دینے اتنے ہی گلگت کے حقوق ہیں اتنے ہی سندھ کے ہیں اتنے ہی پنجاب کے ہیں اتنے ہی خیبر پختونخوا کے ہیں. ساری پاکستان کی رورل پاپولیشن کو کیا آپ نے لاس اینجلس کی زندگی دی ہوئی ہے جو آپ یہاں پر ریشنلائزیشن آف وائلنس کر رہے ہیں؟ کیا انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو جو ہے آپ نیو یارک میں مینہٹن کے لیونگ سٹینڈرڈ آپ نے ان کو پرووائڈ کیا ہوا ہے؟ کیا ساؤتھ آف پنجاب میں ساؤتھ آف پنجاب کو چھوڑے جو مین جیلم سے لے کے لاہور تک کی بیلٹ ہے کیا یہ شنگائی ہے؟ کیا یہ شانزلیزے ہے؟ کاکڑ صاحب جو بلوچ نیشنلسٹ لیڈرز ہیں وہ کیوں پھر یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں شاہزیب صاحب اس کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا مجھے اور آپ کو ہے. اگر وہ اس شد و مد کے ساتھ بول سکتا ہے تو کیا خدا کی مار مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں پر ہے؟ کیوں اپنا منہ ہم نہیں کھولتے؟ پاکستان کے اندر اٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ اٹس سٹیزن. صحیح. پیریڈ. کوئی
پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، ان کے حقوق کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر ایکول اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کی اپرچونٹی لوگوں کو ملے اور وہ اپنے رائٹس اور ریسپانسبلٹی کا سوشل کانٹریکٹ ڈیٹرمن کرے. اس کے علاوہ کسی قومیت کے نام پر یہ ملک نہیں بنا. کاکڑ صاحب میں کوئک سی بریک لیتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد سابق وزیر انوار الحق کاکڑ سے یہ اہم گفتگو جاری رہتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جن کا اپنا تعلق بھی بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے بھی ان کی گفتگو آپ نے سنی اور ابھی ان سے وے فارورڈ پر بات کرتے ہیں. لیکن جتنا یہ ایسے دلخراش واقعات، یہ ننھی بچوں کی تابوتیں جو ہیں وہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے بھاری ہوتے ہیں، تو ان کو اٹھانا، ایسے واقعات جو ہیں اس پر اب فل سٹاپ لگانا ہوگا. انوار الحق کاکڑ صاحب، بلوچستان میں اب وے فارورڈ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے جو پریس کانفرنس کی ہے، آپ ان سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے ایک لفظ کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں، اور اگری کرنے کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اس احساس سے شرمندگی کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو بچا نہیں سکے. ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے، اس لیے کہ ان سپولیوں کو یہاں پر الاؤ اگر نہیں کیا گیا، اگنور نہیں کیا گیا، کرمنل نیگلیجنس ہوئی ضرور ہے ہم سے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو. اور فوکس ہو کر جب تک آپ سمارٹ کینیٹکس کے ساتھ ان کی ایلیمینیشن کو ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، کسی کو نکتہ چینی کی ضرورت نہیں. 3 ماہ لگیں، 6 لگیں، 9 لگیں، سال لگیں، اس کو ایفیکٹو پلاننگ کے ساتھ سیکیورٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان تمام لوگوں کو پلان کرنا چاہیے، اور اس کی ایگزیکیوشن میرے نزدیک as soon as possible, which means right now شروع ہو جانا. پہلے ہو چکا ہے ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن. دیکھیں، میں بہت ساری چیزوں پہ ادھر بات نہیں کروں گا، بہت ساری چیزوں کی سینسٹیوٹیز ہے انڈرسٹینڈیبل، جو میں اپنے دشمن کو الرٹ کرنے کے لیے پروگرام نہیں کروں. ہم صرف اور صرف اس حد تک کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی سینٹرک اپروچ کی ضرورت نہیں، کینیٹکس آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے بہت عرصے سے ہم کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہے. اگر ہم کر رہے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی. ہم نی جرک رسپانسز دیتے ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم کچھ 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 6 دن کے لیے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایز آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر کوئی واقعہ ہوتا ہے اور یہ وشس سائیکل ایک چل رہا ہے. کیونکہ پورے پاکستان میں آدھے دانشوروں نے سیکیورٹی سے منسلک لوگوں کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے، میڈیا کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے، پارلیمان کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے، ججوں کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے، انٹیلیجنشیا کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. یہ تباہی جو ہے یہ ہمارے گھر سے اس طرح آئی ہے. اب وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہے، وہ مجھے آپ دیکھیں. میں دوبارہ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. وے فارورڈ، یہ جو وکٹم کارڈ اور یہ نیریٹو کے پارٹ پہ جو کنفیوژن، اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے، اور جو شخص ان کی اپیزمنٹ یا اپولوجیٹک بننے کی کوشش کرتا ہے ان کو ایکولی ٹیررسٹ کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے. تو مسنگ پرسن، مجھے پتا آپ جس جانب اشارہ کہ مسنگ پرسنز کا پرابلم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دیکھیں، مسنگ پرسنز کا، ان بچوں کا پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بالکل. کیا یہ بچے آج شہید ہوئے ہیں؟ نہیں بالکل ہوئے ہیں. کیا مجھے اور آپ کو ان کے ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. میں پہلے ان کے حقوق کی بات کروں یا ان مسنگ کے حقوق کی بات کروں؟ ڈٹرمن کر لے. اگر ان کی پہلے بات کرنی ہے جو مسنگ ہے، پہلے ان کی کر لیتے ہیں. اگر ان کا کوئی رائٹ ٹو لائف ان بچوں کا، نائیوں کا، دھوبیوں کا، جعفر ایکسپریس میں گزرے ہوئے مسافروں کا ہے، پہلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ فیصلہ کر لے. اگر پہلے ان لوگوں کے، یہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے ٹو پروٹیکٹ دیئر رائٹ. یہ اس ریاست کی ذمہ داری بعد میں ہے کہ کسی پرپیٹریٹر، مرڈرر، ٹیررسٹ کے پروسیجرل رائٹس پہ بات کرے یا نہ کرے. یہ مرضی ہے اس ریاست کی. بہت آئیڈیل ریاست ہوگی، بہت لبرل ریاست ہوگی تو کر لے گی، نہیں ہوگی نہیں کرے گی. لیکن یہ بیسک ذمہ داری ہے، اس بیسک ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. کسی کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ہم مسنگ پرسن پہ ان کو جواب دے ہوں.
اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں کہ یہ جو انوسنٹ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو ہم پروٹیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب. ناظرین، کاکڑ صاحب کی آواز میں یہ میں اس کو غصہ نہیں کہوں گا، یہ درد ہے، اور یہ درد ہے ان معصوم بچوں کے لیے جو کہ اس طرح سے گئے جس طرح سے نہیں جانے چاہیے تھے. ان کے پیرنٹس پر آج کیا گزر رہی ہوگی. اور اے پی ایس کا ایک واقعہ ہوا تھا جس نے پوری قوم کو لرزا دیا تھا. یہ آپ اس میں نہ دیکھیں کہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کم ہے، لیکن معصوم بچوں کو قتل کرنا جو ہے وہ کس چیز کی لڑائی ہے؟ نہ یہ حقوق کی لڑائی ہے، یہ سفاکانہ دہشت گردی ہے. اور میں کاکڑ صاحب سے بالکل اس پر ایگری کروں گا کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ہم اپنے بچوں کو بچا نہیں سکے، یہ کرمنل نیگلیجنس تھی. اور اب ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ان بچوں کو جو ہے جو کہ آج قتل ہوئے، کیا ہم اسی طرح ان کو شہید ہوتے دیکھتے رہیں، ہاتھ پر ہاتھ اس طرح باندھ کر بیٹھے رہیں، یا ان مجرموں، سفاکانہ مجرموں کے خلاف ایک آخری مارکے کی تیاری کریں اور جس میں اپولوجیٹک رویے کی کوئی جگہ نہ ہو. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین، جس کے بعد خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم خان کنڈی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان میں جو دلخراش واقعہ پیش آیا بچوں کی مذمت کا، جس نے جو آرمی پبلک اسکول پشاور کا واقعہ تھا اس کی یاد دلا دی، لیکن جس طرح آپ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی سنا کہ ایسے حملے، بزدلانہ حملے جو ہیں جو کہ انڈین پراکسیز کروا رہے ہیں، وہ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. جس طرح انہیں کنونشنل جنگ میں شکست ہوئی، انشاءاللہ اس میں بھی شکست ہوگی. اس وقت گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب، جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ جس صوبے کے گورنر ہیں یا بلوچستان والا، اب یہ جو پراکسیز وار ہیں، خوارج ہیں یا وہاں پر بی ایل اے والے ہیں، ان میں اب اضافہ دیکھنے میں آئے گا. آپ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور ایک بڑا بزدلانہ واقعہ ہے. بچوں پہ حملہ ماضی میں بھی اے پی ایس پشاور میں ہوا، اور یہ آج دیکھیں گے جس طریقے سے آج بس میں ہوا. اس کی جتنی مذمت کی جائے گا، لیکن مذمت سے آگے بڑھنا پڑے گا. دیکھیں، آج جو لوگ ہمارے ملک میں اس قسم کی پروکسی وار کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اپنی شکست دیکھی پاکستان کی فوج کے ہاتھوں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی دیکھیں گے. ہم نے پہلے بھی ان کو ہرایا ہے اسی پروکسی وار میں. جب دیکھیں، جب 2007-8 میں جب ہماری حکومت آئی تھی اور ہم نے ایک آپریشن کیا تھا اور ان سے نجات دلائی تھی لوگوں کو، لیکن کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے کہ جو دوبارہ یہ واپس آ گئے. لیکن انشاءاللہ ہمیں اپنی فوج پہ، اپنی دفاعی دوروں میں پورا یقین ہے. دیکھیے، پروکسی وار کریں یا انٹرنل اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، وہ بہت مشکل حالات ہوتے ہیں، بہت مشکل چیزیں ہوتی ہیں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اس کو دیکھ بھی سکتی ہے اور اس کو سمجھ بھی سکتی ہے. چیزوں میں اضافہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کنٹرول کریں گے. آپ کنٹرول تو کر لیں گے فیصل کریم کنڈی صاحب، لیکن دیکھیں اب تو یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ انڈیا جس طرح کنونشنل جنگ میں ہم سے ہارا، تو اب وہ انہی کے ذریعے یہ سارا سب کچھ کرے گا. اور اس میں دیکھیں، جس طرح آپ سے انٹرویو سے پہلے بات ہو بھی رہی تھی کہ ایون پی ٹی آئی نے جو ہے، جو فیلڈ مارشل کا پر ترقی دی گئی ہے چیف آف آرمی سٹاف کو، اس پر آپ کی پارٹی کا موقف جو ہے وہ ہے تو بڑا واضح. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، اور ہم کیونکہ جو جنگ جس طریقے سے جیتی گئی ہے، پاکستان کے ہر شہری کا سر فخر سے بلند ہوئی، اور خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کے آج وہ دنیا میں فخر سے گھوم سکتے ہیں کہ پاکستان جس طریقے سے گھمنڈ تھا انڈیا کو اپنے اوپر، اسرائیل کو اپنے اوپر، اپنے دفاعی ایکوپمنٹس کے اوپر، اپنے جو ہے انہوں نے ریزروز کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے. لیکن ہم نے ودن 72 آورز ان کو بتایا کہ ان کے جو غرور ہے اس کو ہم نے مٹی ملا ہے. اور ہم نے تو دیکھیں ویل ڈیزرو، میں تو مبارکباد بھی کل ان کو پیش کی، اور میں نے اپنی فیڈرل کیبنٹ کو بھی اپریشیٹ کیا جو جس طریقے سے انہوں نے ان کو ایوارڈ دیا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر شہری، اور میں سمجھتا ہوں عاصم منیر صاحب اس چیز کو ڈیزرو کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایئر چیف کو جو جس طریقے سے ایکسٹینشن دی گئی، اور ایئر چیف اور ایئر فورس سے تو مطلب ہے کہ وہ سونے پہ سہاگا کیا
جس طریقے سے آپ کہیں کہ 6 جاسوس کے گرے جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثالیں ماضی میں بہت کم ملی ہیں. اچھا اب یہ بتائے گا کہ اگر اس کی وے فارورڈ کی بات کریں، اب ایک سفارتی مشن جا رہا ہے بلاول بھٹو کی سربراہی میں. آج پرائم منسٹر صاحب سے جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی 2 وفد مختلف، ایک مصدق ملک کی قیادت میں جائے گا اور ایک بلاول بھٹو کی قیادت میں جائے گا، ایسا ہی ہے؟ مجھے زیادہ اس کی انفارمیشن نہیں ہے، میں ابھی تک میری ایسا ملاقات نہیں ہوئی ہے، میں ابھی اس سے پشاور سے ہوں، لیکن وفد جا رہے ہیں، بریفنگ بھی ان کی فورن آفس میں کل ہوئی ہے، بالکل پوری طرح سے تیار ہے. شاید میرے خیال میں کچھ دنوں بعد جائیں کیونکہ وہاں پر کچھ پارلیمنٹس کے سیشن ابھی چل نہیں رہے. میرے خیال میں یو کے کا پارلیمنٹ کا سیشن غالباً نہیں چل رہا ہے جو بھی ہے، لیکن وہ جائیں گے. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے 2 وفد بھیجنے ہیں، ایک بھیجنا ہے، کیا ڈویژن کرنی ہے. بٹ تھنگ از کہ آج آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے لڑا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لڑا، وہ کوئی دو رائے نہیں. اور آج پھر دوبارہ آپ دیکھیں کہ شہید ذوالفقار بھٹو جو ان کے نانا تھے، محترمہ شہید، یہ دونوں نے جو پاکستان کا مقدمہ ماضی میں ان لوگوں نے جس طریقے سے دنیا میں لڑا، آج پھر ایک بھٹوت پیدا ہوئی اس پاکستان کو، اور انشاءاللہ تعالی جا کر پاکستان کا مقدمہ اپنی ٹیم کے ساتھ لڑیں گے. اچھا گورنر صاحب، آج جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات میں میں نے ان سے بڑا ایک ڈائریکٹ سوال پوچھا، اور وہ یہ کہ یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے، اور ہم نے 2 دنوں میں دیکھا کے پی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، بلوچستان میں ہوا، تو میرا ان سے یہی تھا کہ دیکھیں اگر صرف کے پی کی بات کریں تو تقریباً 10-11 اضلاع میں آپ کے ضلع میں عملداری نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں پر پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ اسکولوں میں قائم ہیں. ان کے پاس، خوارج کے پاس بلٹ پروف ہے، M4 گنیں ہیں، نائٹ ویژن گوگل ہیں، وہ 1 کلومیٹر دور سے ہمارے جوانوں کو جو ہے شہید کر سکتے ہیں. دوسری طرف ان کے پاس تو نہ بلٹ پروف ہیں نہ جدید ویپنز ہیں. تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے مجھے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ NFC وارڈ کی مد میں جو ہے وہ ابھی تک دہشت گردی کی مد میں کچھ 600 ارب روپے کی پیمنٹ صوبے کو ہو چکی ہے. تو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے، 12واں-13واں سال ہے ان کی گورنمنٹ کا. تو میں نے پھر ان سے یہی کہا کہ اگر وہ نہیں کر پا رہے تو کم از کم وفاق جو ہے وہ تو تھوڑا سا آگے بڑھے. دیکھیں میں پرائم منسٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، اور NFC ایوارڈ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوا تھا، اور پرنس زرداری صاحب نے اس میں بڑا ایک اہم رول پلے کیا تھا کہ 1% آف NFC ایوارڈ جو ہے وار آن ٹیرر پہ ہمیں ملا. جی، اس کے کچھ عرصہ پہلے تک، کیونکہ جب پہلے ہم نے اس پہ کہا، کیونکہ سی ایم صاحب بار بار کہتے کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا، پھر ہم نے کوشچن کیا پروونشل اسمبلی، اس میں آیا تھا کہ 500 ارب، پھر یہ 600 ارب ہوا ہے، اور اس سے میرے خیال میں بھی بڑھ چکی، کیونکہ وہ آ رہے ہیں، مطلب ہے کہ کوارٹرلی آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں. تو 600 ارب روپے ملے ہیں، تو کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ یہ ہم صبح میں جب سوال کرتے ہیں تو آرمی چیف کی میٹنگ میں واک آؤٹ نہیں کر گیا تھا کہ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آج پتہ چل رہا ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوہستان میں 40-50 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، اسپیکر صوبائی اسمبلی کہہ رہا ہے کے پی کا کہ نہیں 500 سے 700 ارب کرپشن ہوئی ہے. تو جب 5 سے 700 ارب، یہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کوہستان میں، اسپیکر صوبائی اسمبلی نے PAC کی میٹنگ میں یہ بیان دیا، اسٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا، کہ یہ صرف 40-50 ارب نہیں ہے، یہ پورے 500 سے 600 یا 700 ارب روپے ہیں، آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ کی پڑی ہوئی ہے. یہ صرف ایک ضلع ہے، باقی ضلعوں میں کیا تھا؟ یہ جب ماضی میں کہتے ہیں نا پکوڑے اور سموسے والا پتہ نہیں کیا، ایک ڈمپر ڈرائیور کو بھی 4.5 ارب روپے ملے، اور ڈمپر ڈرائیور کو، اور بڑے بڑے لوگ پردنشین ہو گئے جو یہاں پہ قرآن پہ اور سورہ یاسین پہ حلف لیتے تھے نا، ان سے ہم کہیں گے کہ آپ کی جو چیزیں جب آ رہی ہیں تو اس میں بھی آپ قرآن اور سورہ یاسین پہ حلف لیں کہ آپ کے اکاؤنٹوں میں جو 22 کروڑ روپے آئے ہیں، یا آپ کا اگر گھر کی قیمت 5 کروڑ ہے اور اس کو 20 کروڑ پہ بیچا گیا ہے تو کیوں بیچا گیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ کیا ہے جن آپ کو پیسے دیے؟ نہیں تو جو وزیر اعظم صاحب نے آج مجھے جواب دیا کہ یہ جو 600 ارب روپے گئے ہیں، ایگری، یہ کہاں لگے ہیں؟ دیکھیں کوئی کہیں نہیں لگے. آج آپ کی تنخواہیں سب سے کم ہے پولیس کی، آج ان کے پاس نائٹ ویژن نہیں ہے، آج ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہے، پولیس اسٹیشنز نہیں ہیں سابق قبائلی اضلاع میں. بھائی مرج ڈسٹرکٹس میں آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا وفاق کے بھی ہم وہ کریں گے، کیونکہ آپ نے مرج ڈسٹرکٹ سے وعدہ کیا تھا 100 ارب روپے سالانہ کا. جی، آپ 40-50 ارب ان کو رکھتے ہیں، لیکن 6 ارب ریلیز کرتے ہیں. 6 ارب جب صوبے کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس جب پہنچتا ہے نا تو شاید 6 لاکھ یا 10 لاکھ بچتے ہیں، کیونکہ اب وہاں پر بھی ہمارے پاس جو علی بابا 40 چور بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مرج ڈسٹرکٹ کے، میں نے پرائم منسٹر کو کئی بار کہا ہے کہ مرج ڈسٹرکٹ کے فنڈ پہ آپ، انہوں نے کمیٹی بنائی، اس کے ذریعے آپ فنڈ خرچ کریں، کیونکہ وہاں پہ پولیس اسٹیشنز نہیں ہیں. آپ نے 40 FCR ختم کر دیا، 16 MPO تو موجود ہے، سول حکومت وہاں پر کیا ہے؟ کبھی آپ نے کسی DC SP کو دیکھا ہے وہاں پر اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یا ان کی ریٹ دیکھی ہے؟
تو اگر ہم نے مرجر کر لیا ہے، آپ نے ان سے وعدہ کیا، اس قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ، ان کی یوتھ سے وعدہ کیا ہے. ان کی یوتھ اب جب سمر ہالیڈیز آئیں گی نا، جب وہ ہاسٹل سے جائیں گے تو کرائے پہ وہاں پر فلیٹ لیں گے یا گھر لیں گے پشاور یا کسی سیٹل ایریا میں، کیونکہ ان کے علاقے میں تو نیٹ ورک نہیں ہے. اپنی پی ایچ ڈی کیسے کریں گے، اپنی تھیسس کیسے کمپلیٹ کریں گے جب وہ اپنے انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکیں گے؟ آپ ان کو روڈز نہیں دے رہے، آپ ان کو ہاسپٹلز نہیں دے رہے، آپ ان کو کوئی ایسی چیزیں نہیں دے رہے ہیں. نہیں لیکن وفاق تو دے رہا ہے نا. اب آگے اگر صوبائی حکومت دیکھیں میں کہہ رہا ہوں یہ پیسے خرچ کرے، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ وفاق کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے. پہلے بھی 16 مہینے بنی تھی، ایک کمیٹی ہو جو بھی بنی ہے اس کو آپریشنل کرنا چاہیے. اس کمیٹی کے ذریعے آپ جا کے اپنے مسجد میں پیسے خرچ کریں. ان چوروں کا اگر یہ صوبائی حکومت کے پاس جائیں گے تو پھر لوٹ مار کر جائیں گے. اتنی لوٹ مار اس صوبے میں شروع ہے. آپ دیکھیں 19 ارب کے سولر پینل کا اسکینڈل ہے، PC1 نہیں ہے، کہتے ہیں ٹینڈر لگا دو. اس قسم کے مطلب ہے کہ لپٹ سنگھ کی بادشاہ پر شروع ہے کہ آپ جس اس پہ دیکھیں، آپ جس جگہ پہ بھی دیکھیں اس قسم کی کرپشن کی ہو رہی ہے کہ آپ اگر مجھے بتائیں وہ ٹیچر کیا پڑھائیں جب ایک منسٹر کے گھر ٹیچرز جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں اور اپنے پیپر پاس کر رہے ہیں کہ میں ٹیچر بن جاؤں. منسٹر کے گھر؟ جی پچھلے دنوں چھاپے لگے. کون سے منسٹر کے گھر؟ آپ چیک کر لیں کس منسٹر کے گھر لگے. بندو میں چھاپے لگے اور ٹیچر ایگزام دے رہے، ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اپنے بچوں کا مستقبل اس طریقے سے تاریخ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اسکول بھی تباہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مچ ڈسٹرکٹ میں 37 اسکول بند ہو گئے ہیں، سٹاف نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب اس صوبے میں ہوں گی، میں تو ہمیشہ وزیر اعظم سے کہا کہ ہمارے صوبے پہ رحم کریں. ایسے لوگوں پہ آج اگر یہ 40 ارب یا 50 ارب جو ہے اسپیکر تو بہت کہہ رہے ہیں، اگر یہ کسی اور پارٹی کا ہوتا نا آج ہمارے لوگ گرفتار بھی ہو گئے ہوتے اور نیب ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. تو میں نیب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ فل فل اسپیشل لیں اور جو اس میں ملوث ہیں، علی بابا 40 چوری سے ملوث ہیں، ان کو گرفتار بھی کریں، ان سے پیسے وصول کریں. اور میں آج عمران خان سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ تو مدینہ کی ریاست بناتے تھے اور آپ کہتے ہیں جس صوبے میں چوری ہوگی، جس ریاست میں چوری ہوگی. اب تو دیکھیے کرپشن اسٹیبلش ہو چکی ہے نا. آڈیٹر جنرل کی مدینہ کی ریاست والا ان کا اپنا اسپیکر کہہ رہا ہے کہ کوہستان میں جو ہے وہ دیکھیں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس نے جو اسپیکر نے کہا کہ آپ بندے سسپینڈ کیے، انہوں نے 10 آفیسر سسپینڈ کیے. 7 کی ریکمنڈیشن جو کہ ہائر لیول کی ان کو سسپینڈ کیے، ان پہ بھی ثابت نہیں ہوا لیکن سسپینڈ کیا تاکہ تحقیقات ہو جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ صوبائی حکومت نے کیا کیا آج تک؟ کس بندے کو نہیں کیا؟ ویسے ڈمپر ڈرائیور کون ہے جس نے 4.5 ارب روپے بنائے؟ آپ کے پاس آتے ہیں نا پی ٹی آئی والے منسٹر اور چیف منسٹر سے بھی آپ کی یاری دوستی پوچھیں ڈمپر ڈرائیور کون ہے، اس نے کیا کیا. چیف منسٹر تو آپ کے ریلیٹیو ہے، مجھ سے تو ان کا حساب کتاب آپ کو پتہ ہے. آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ تو سوال کر سکتے ہیں، ان سے پوچھیں ڈمپر ڈرائیور کون ہے. وزیر کو بلائیں نا جو آپ نے امپورٹ کیا پنجاب سے، ہمارا ایڈوائزر فائنینس ایڈوائزر پنجاب سے امپورٹ ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس سے پوچھیں نا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی فائنینس نے کیا کرتوت کیے ہیں، آپ کے CNW ڈپارٹمنٹ نے کیا کرتوت کیے ہیں. مطلب ایک ہی دن میں چیک ریلیز بھی ہوتا ہے، کیش بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اور مطلب ہے کوہستان میں تو پتہ سوئٹزرلینڈ بن لینا چاہیے تھا کہ اگر اتنے اربوں روپے سوئٹزرلینڈ اس میں گئے ہیں کوہستان میں تو اب تو اس کا مطلب ہے لیکن گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بلکہ بیک ناظرین بریک سے پہلے آپ نے سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اور انہی معاملات پر جو پوائنٹ آف ویو ہے تحریک انصاف کا وہ کیا ہے، خصوصاً انڈیا پاکستان کشیدگی. اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ملک کے نامور لائر ہیں اور گزشتہ روز ان کی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. علی ظفر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل بنانے کا جو حکومتی فیصلہ تھا، جس طرح ان کی انڈیا پاکستان جنگ میں قائدانہ صلاحیتیں سامنے آئیں، بیرسٹر گور نے ان کو مبارکباد دی. کیا یہ مبارکباد عمران خان کی مبارکباد سمجھی جائے کیونکہ بیرسٹر گوہر چیئرمین PTI ہیں؟ یقینی طور پہ وہ چیئرمین ہیں PTI کے، تو ان کا جو مبارکباد ہے وہ PTI کی ہی ایک ریپرزنٹیشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا یہ کہنا یہ اعزاز کی بات ہے، اور کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں تو وہ اور PTI کے پلیٹ فارم پہ دے رہے ہیں اور ایز اے چیئرمین دے رہے ہیں، تو یہ PTI ہی کی جائے گی. اچھا چلیں، یہ تو اچھی بات ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو کیا آج راجہ صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ملاقات کے لیے؟ میں آج ہم دونوں گئے تھے جی، اور ہم دونوں نے ریکویسٹ بھیجی تھی ملاقات کی.
ہم دونوں وکیل ہیں خان صاحب کے اس کیس میں، لیکن میری ریکویسٹ جو تھی وہ نہیں مانی گئی اور مجھے واپس بھیج دیا گیا، نہیں ملنے دیا گیا. ان کو بہرحال فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور اندر بھیج دیا گیا. تو ٹیکنیکلی تو میں بھی وہی کہہ سکتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا، لیکن میں کہوں گا نہیں. میری نظر میں وہ ایک طرح سے جو بھی بیٹھا ہوا تھا ادھر، اس کی من مانی تھی، اس کو کون پسند آیا کون نہیں آیا اس نے اندر بھیج دیا. لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ شاید کسی کے فیوریٹ ہے یا وہ کسی سے ملے ہوئے ہیں یا کوئی منظور نظر ہیں. ایک قسمت کی بات ہے، اگلی بار شاید مجھے بھی چانس مل جائے. لیکن یہ بات ایک بڑی عجیب یہ تھی کہ میں ایک وکیل ہوں اس کیس میں، جو اس کیس کی آج سماعت ہو رہی تھی، اور اس کیس میں اہم ایک سٹیپ ہونی تھی اور مجھے نہیں جانے دیا گیا. اس کا مطلب ہے یہ بھی ٹرائل جو ہے جو ہو رہا ہے یہ ایک مس ٹرائل ہے، یہ ایک انصاف اور فیئر ٹرائل کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. اور اس کی میں قانونی ضرور اس کے اوپر میں ایک اپلیکیشن دوں گا، کیونکہ میری نظر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جس کے خلاف کیس چل رہا ہو اس کے وکیل کو ہی نہ پیش ہونے دیں. اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے انڈائریکٹلی تو پتہ چل گیا ہے، لیکن جب آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر پہلا جو مقدمے کے اس وقت آن دا اسپاٹ فیصلے ہیں وہ کرنے ضروری ہوتے ہیں. تو یہ اگر مجھے نہیں جانے دیا تو یہ ایک مس ٹرائل ہو گیا ہے آلریڈی. یہ ابھی سے ہی یہ کیس جو ہے یہ متنازع ہو گیا ہے، اور جس کو اس میں جو بھی کاروائی ہوگی آگے جا کے وہ ختم ہو جائے گی آج کی صرف اس وجہ سے. کیونکہ پہلے بھی یہ جنہوں نے کوشش کی تھی تو عدالت نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں روکتے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کاروائی آگے چلے گی نہیں کیس کی جب تک علی اندر نہیں آئیں گے. لیکن اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا تھا کہ ان کو آپ نے روکنا نہیں، لیکن آج روکا گیا. بیرسٹر صاحب، آپ کی کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا. کیا ہوا یہ پورا معاملہ؟ کل بالکل ہوئی. کل ہم 3 لوگوں کو جانے دیا تھا جی، اور کل میری تفصیلی ملاقات ہوئی اور اس میں عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ 3 باتیں کہیں جی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک اس وقت پاکستان کا صورتحال ہے 3 بڑی اہم چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ مودی جو ہے جو زخمی ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی واپس حملہ کرے گا. جس طرح انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں عمران خان صاحب نے اسپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ واپس آئے گا اور وہ آیا، اس طرح حملہ دوبارہ کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اتحاد دوبارہ دکھائیں. دوسری چیز انہوں نے کہا تھا کہ ٹیررزم جو ہے دہشت گردی وہ بڑھے گی، اس کو بھی ہم نے حل کرنا ہے، اس کے لیے بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز اکنامک جو معاشی بحران ہے، جو ایک اکنامک کرائسس ہے، اس کو بھی حل کرنے کے لیے اتحاد چاہیے، وہ بھی پاکستان کی ضرورت ہے. تو ان تینوں وجوہات کے لیے اور اتحاد دکھانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے تو میرے سے ضرور کرے، میں اوپن ہوں، میں ایک کھلا دروازہ ہوں، آ کے میرے سے بات ان معاملات پہ کرے. ان سے پوچھا میں نے کہ آپ کے جو کیسز ہیں، انہوں نے کہا جو کیسز ہیں وہ اپنی جگہ چلے، میری صرف درخواست یہ ہے کہ کیسز جلد سے جلد لگائے جائیں. اور مجھے انہوں نے انسٹرکشنز دی تھی کہ آج میں جا کے تو ہائی کورٹ چیف جسٹس سے ملوں بھی اور ان سے ریکویسٹ کروں کہ آپ کیسز فکس کریں. تو آج میں کچھ دوسرے وکلاء کے ساتھ ملا بھی، بیرسٹر گوہر اور کوسا صاحب کے ساتھ جا کے چیف جسٹس صاحب کو ملا بھی چیمبر میں اور ان سے التجا بھی کی کہ آپ یہ کیسز فکس کریں. انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو جلد فکس کروں گا القادر کے کیسز کے. انہوں نے یہ کہی کہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا، جو بھی مذاکرات کرنے ہیں، جو بھی میں نے بات چیت کرنی ہے میں ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں خود کروں گا. کوئی اور لیڈر جو پی ٹی آئی کا ہے مجھے آ کے یہ نہ کہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا. میں اب کسی لیڈر کے تھرو نہیں کروں گا، میں خود بات کروں گا. لیکن بیرسٹر صاحب، اسٹیبلشمنٹ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے آپ سے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو حکومت سے کریں، اور سویلین بالادستی کا مطلب یہی ہے. وزیر اعظم جو ہیں وہ تو بیرسٹر گوہر صاحب کو فلور آف دا ہاؤس پر کہہ چکے ہیں کہ میں آپ کے چیمبر میں آ کر آپ کے ساتھ اس معاملے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو حکومت سے کیوں نہیں انگیج کرتے؟ عمران خان دوسری بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی اور لیڈر نہیں
صرف اب میں ہی کروں گا، اس کا مطلب ان کو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پر اب اعتبار نہیں رہا؟ جی آپ جو بھی آئی گیس سمجھ لیں، میری نظر میں تو اعتماد کی بات نہیں ہے. وہ بیسیکلی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو میں اب انڈائریکٹلی نہیں کروں گا، میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں، جو بھی بات کرنی ہے. میں جیل میں ہوں، میرے ساتھ آ کے اگر کوئی پاکستان کی خاطر بات کریں گے تو میں ادھر ہی فیصلہ کر لوں گا کہ کیا میں نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس لیے انہوں نے بیچ میں سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو نکال دیا. لیکن بیرسٹر صاحب سوال یہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں، سویلین حکومت کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کا تو دعویٰ یہ ہے کہ آپ لوگ سویلین بالادستی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اعظم کی آفر موجود ہے. اگر کوئی حکومتی نمائندہ جیل چلا جاتا ہے عمران خان سے ملنے، انہی معاملات پر مذاکرات کرنے، تو کیا خان صاحب تیار ہوں گے؟ نہیں، خان صاحب نے یہ بڑا کیٹیگورلی کہا ہے، بڑا صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ نہیں ملیں گے یا ملنا چاہتے. نہ کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر اس بار اس موضوع پہ حکومت کے ساتھ بات کرے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ نہیں، ان کے پاس اختیار بھی نہیں اور ان کی نیت بھی نہیں. حکومت ہمیشہ یہ چاہے گی کہ کسی طرح مذاکرات یا کوئی کسی قسم کی بات چیت نہ ہو، کیونکہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ پھر شاید زیادہ دیر نہ رہ سکے. تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ حکومت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر جس کے پاس طاقت ہے ان سے ہی وہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے. اگر نہیں کرنا چاہتی تو پھر الگ بات ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے دروازے کھلے. یہ جو سفارتی وفد بنا ہے پاکستان کے کیس لڑنے کے لیے بلاول بھٹو کی سربراہی میں، اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے، میری بھی یہی رائے ہے کہ اپوزیشن کی نمائندگی اس میں ہوتی تو ایک اچھا میسج جاتا دنیا کو کہ ہم بالکل اکٹھے ہیں. لیکن حکومتی حلقوں سے جب اس پر بات کریں تو دیکھیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب جیسے سین وائسز کو اگر وفد میں شامل کریں، ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے، تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کی ٹانگیں کھینچیں گے. پی ٹی آئی میں قیادت کے مسائل ہیں. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما یہاں جب ڈپلومیٹس سے ملتے ہیں تو وہ پاکستان کے بیانیے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ان کو ساتھ میں لے جانا رسک ہے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور تو اگر انٹرنیشنل فورمز پر اس طرح کا ارریسپانسبل بیہیویئر، جو بھی اپوزیشن کا بندہ جائے، پی ٹی آئی کا بندہ جائے، تو پاکستان کو تو الٹا پاکستان کے کیس کو اور بیانیے کو نقصان ہوگا. جی میں 3 باتیں کروں گا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، جس طرح یہ تشکیل دی گئی اس کمیٹی کی، اس میں اپوزیشن کا نہ ہونا وہ ایک طرح سے یہ چیز دکھاتا ہے کہ ہماری اپوزیشن اور حکومت ان پوائنٹ پہ، اس ایجنڈے پہ پاکستان کی خاطر اتحاد نہیں ہے اس میں. تو یہ میرا خیال ایک بڑا غلط امپریشن ہوتا ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اپوزیشن کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں چونکہ اس کمیٹی کا مقصد صرف پاکستان کی دفاع ہے، پاکستان کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے لیے یہ کمیٹی ہے، اسی لیے باہر جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس میں جو بھی اپوزیشن کا ممبر جائے گا وہ بالکل سیاست کی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے، اس کو صرف اور صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے. اس پہ میں کلیئر ہوں. اگر کوئی اپوزیشن اس میں اس لیے شامل ہونا چاہتی ہے یا شامل ہوگی اور جا کے وہ سیاست کی بات کرے گی، تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے خلاف ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پاکستان کی بات کریں اس کمیٹی میں. اب تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم بھی ملتے ہیں ڈپلومیٹس کو، ہم بھی جو فورن ڈگنیٹریز آتے ہیں ان کو ملتے ہیں، تو جب آپ فورن ڈگنیٹری سے ملیں تو آپ اپنی جو ڈرٹی لینن ہے وہ نہیں آپ دھوتے ان کے سامنے. آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، نیشنل ایشوز کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز کی بات کرتے ہیں. آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں، اور اگر وہ اکنامک ایشوز پہ آئے ہیں تو پھر اکنامک ایشوز کی بات کرتے ہیں. اگر وہ انڈیا پاکستان کے ایشو پہ آئے ہیں تو پھر انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ اپنے مسئلے جو ہیں، جو ہمارے ساتھ انٹرنلی ہو رہا ہے، وہ ہمارا اپنا گھر کا معاملہ ہے، وہ ہم اپنے گھر میں ہی اس کو انشاءاللہ حل کریں گے اور درست طریقے سے حل کریں گے. لیکن رونے دھونے کا کسی فورن ڈگنیٹی کے سامنے میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس کالونیل مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہے ہم نے.
یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ویسٹرن ملک کو کے باشندے کو دیکھ کے ہم اپنا رونا دھونا کریں اور ہم کہیں ہمارے گھر کے آپ ایشوز سالو کریں. وہ نہیں کر سکتے. وہ اپنے ایشوز دیکھنے آئے ہیں, ہم نے اپنے ایشوز دیکھنے ہیں, لیکن جہاں ہماری کامن انٹرسٹ ہے, جہاں ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں, وہ ڈسکس کرنے. تو اپوزیشن کا بھی یہ کام ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا بھی یہ کام ہوتا ہے جب آپ فورن ڈگنیٹی سے ملیں. یہ اصول ہمیں سیکھ لینا چاہیے, اور میں تو ہر ایک کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب پاکستان کا معاملہ ہے تو آپ بھول جائیں کہ کون ہیں آپ صرف پاکستان کی بات کریں. ہاں, جب آپ کا اپنا سیاست والا ایشو ہے, جب آپ پارلیمنٹ میں بولتے ہیں تو آپ دھڑلے سے تنقید کریں اور سچ بولنے کی کوشش کریں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آپ نے سنا خصوصاً جو آخری جواب تھا ان کا بیرسٹر صاحب تھا, ایک ٹرو پاکستانی کا جواب تھا آج کے پروگرام پر. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.